کو یہ بتاتا ہوں اگلی بات. دفاع کا جہاں تک تعلق ہے، سائنسدانوں نے دفاعی نظام پر اتنی تحقیق کی ہے، لیکن ابھی تک اس کو آخر تک اس پر محیط نہیں ہو سکے، نہ ہو سکتے ہیں کبھی. لیکن ایک بات قطعی طور پر نظر آ چکی ہے کہ جو اندرونی نظام ہے وہ اتنا مربوط اور اتنا ترقی یافتہ ہے کہ کوئی ایوولوشنری تھیوری، کوئی ایوولوشنری نظریہ اس کا حل پیش نہیں کر سکتا کہ کیسے ممکن ہوا. اب تک تو یہی علم ہے ڈاکٹروں کا یا سائنسدانوں کا کہ سینٹرل نروس سسٹم سے خون کے اندر دوڑنے والے خلیوں اور ان گلینڈز کا جن میں وہ دفاع پیدا ہوتے ہیں کوئی تعلق اور کنٹرول نہیں ہے. لیکن میرے نزدیک یہ 100% درست نہیں ہے. بظاہر الگ نظام کام کر رہا ہے، لیکن جو دماغ کا جو ہے، روح کا کنٹرول، وہ ہر چیز پر ہے. اور روح کا رد عمل ہے، خواہ وہ باقاعدہ نروس سسٹم کے ذریعے وہاں جاتا وہ دکھائی دے یا نہ دے، لیکن جسم کے ہر مادے پر روح کا ایک اثر ہے. وہ کس طرح اثر وہ دکھاتی ہے ہمیں علم نہیں ہو سکا. لیکن اب تک کی تحقیق جو بتاتی ہے وہ یہ ہے کہ انڈیپینڈنٹ ایک آزاد نظام ہے دفاع کا، اور جو اتنا مربوط اور اتنا مکمل ہے کہ اس کو پڑھتے ہوئے ہوش اڑ جاتے ہیں کہ کیسے ممکن ہوا یہ. جب جسم میں کوئی ایسا مادہ داخل ہوتا ہے جس کو وہ کہتے ہیں فورن باڈی، جس کو جسم رد کرنا چاہتا ہے غیر سمجھ کر، تو اس پر کیا ہوتا ہے؟ پہلے کچھ گلینڈز ہیں جو اس کو ایک خاص قسم کا سیل تیار کر کے روانہ کرتے ہیں، یا کئی سیل تیار کرتے ہیں جو ان کی فوراً پروڈکشن ہوتی ہے، یا پہلے سے موجود تھے تو وہ ریلیز کر دیے جاتے ہیں. وہ جاتے ہیں اور جسم میں اس چور کی تلاش کر کے اس کے گرد ایک قسم کا گھیرا اس طرح ڈالتے ہیں کہ انفارمیشن اس کی بھیجتے رہتے ہیں کہ یہ کہاں ہے، کیا کر رہا ہے. اور پھر جسم ایسے ذرے ریلیز کرتا ہے جو اس کے اوپر جا کے چسپاں ہو جاتے ہیں اور اس پر نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ چور ہے. پھر دفاع کے نظام کو حکم دیتا ہے کہ چور اس قسم کی چیز ہے، اتنا بڑا ہے، یہ اس کی عادتیں ہیں، اور اس کو مارنے کے لیے جو ضروری قوائف ہیں وہ یہ ہیں. اس کے بعد جو دفاعی فوج خدا تعالیٰ نے نظام بنا رکھا ہے وہ میڈ ٹو میجر پیدا کی جاتی ہے. لاکھوں قسم کے دفاعی سیل ہیں جو پیدا ہو سکتے ہیں، اور ہر حملے کے لیے الگ سیل ہونا ضروری ہے جو بعین ہی اس کے مقابلے کی طاقت رکھتا ہو، اس کے مطابق ہو. وہ جب پیغام دیتے ہیں ذرے، جو پیغامبر ہیں، وہ باقاعدہ بھیجتے ہیں میسنجرز، وہ RNA کے ذریعے کہ یہ چیزیں یہاں ہو رہی ہیں. اس پر کوئی چیز آرڈر پہنچاتی ہے، خون کے گودوں میں، نہ جسم ہڈیوں کے گودے میں، جہاں جہاں بھی یہ چیزیں بن رہی ہیں دفاعی، ان کو کہتے ہیں کہ ہمیں اس قسم کے وائٹ سیلز چاہیے اتنی تعداد میں، اور ریلیز کر کے بھیج دو. وہ پھر حملہ کر کے پہنچتے ہیں وہاں، اور آنن فانن اس کو لپیٹ کر، اکثر بڑے ہوتے ہیں جو ان کو لپیٹ کر آپ بھی مر جاتے ہیں، ان کو بھی ڈسٹرائے کر دیتے ہیں. اور اس طرح وہ نظام جو ہے وہ آپ کا ہر وقت دفاع کر رہا ہے. اور یہ دفاع ہر لمحہ جاری ہے، اور انسان کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. اب اس کی مثال ہے خون کا اجتماع. ایک طرف آپ دیکھتے ہیں کچھ دیر کے بعد وہ سوجنا شروع ہو جاتا ہے، اور ایک پیڑا پھوڑا یا اس قسم کی کوئی چیز ابھرتی ہے، یا کیل ابھرتا ہے. وہ کیا چیز ہے جس نے خون کو کھینچا ہے؟ وہ یہی نظام ہے. وہاں دراصل کوئی جراثیم داخل ہوئے تھے، اس نے جلد میں یا کسی جگہ کسی کیڑے نے، کسی جرم نے اپنی جگہ بنا لی. اس کے متعلق اطلاعیں بھیجی گئیں نظام کو، اس کے مقابل پر ایک فوج روانہ کی گئی. وہ خون جو وہاں جمع ہو رہا ہے اس میں وہ فوج ہے، وہ اس سے لڑتی ہے، اور جو مار دیتی ہے وہ پیپ بن رہی ہے.
تو جو پیپ آپ دیکھتے ہیں کچھ دیر کے بعد تھوڑا پکا اور پیپ پھوٹ پڑی، وہ یہی فوجوں کی لڑائی کے بعد جو کشتوں کے پشتے لگ جاتے ہیں ان کی لاشوں کو پھر نکالنے کے لیے جسمانی نظام اوپر کی جھلی کو پھر کاٹنا شروع کرتا ہے اور اس کو اندر سے باہر کی طرف حرکت دینا شروع کر دیتا ہے. اس لیے آپ اگر خود نہ بھی اس کو نکالیں تو کچھ عرصے کے بعد یا وہ پھوٹ کر نکل جائے گا یا اندر پھر جھاڑو دینے والے سیلز بھی موجود ہیں، وہ اس کو لیتے ہیں اور کڈنیز کے ذریعے، پسینے کے ذریعے، دوسرے ذرائع سے اس مادے کو نکالنا شروع کر دیتے ہیں. یہ اتنا کامل نظام ہے دفاع کا، اس کو عام کے ذریعے کس طرح اپنے فائدے میں استعمال کیا جا سکتا ہے، یہ سوال ہے جس کا ہومیوپیتھک سے تعلق ہے.